کہ اسلام نے مرد اور عورت، جیسا کہ آپ یہ بات ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں برابری کا مطالبہ کر رہی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر جو ہے حقوق دیں، تو کیا اسلام نے مرد اور عورت کو برابر قرار دیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے عورت کا اور مرد کا کہ عورت اور مرد برابر ہیں یا نہیں، تو دیکھیں عورت کا اسلام میں ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنا اسٹیٹس ہے، ایک اپنا مرتبہ ہے، اور اسی طرح مرد کا ایک اپنا اسٹیٹس ہے، ایک اپنا مقام ہے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بیان کیا۔ جو اس قبل میں سوالات جو آپ نے کیے اس میں نے عرض بھی کیا، تو ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں اور مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ تو دونوں کے حقوق قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں واضح طور پر بیان فرما دیے۔ عورت کا حقوق نان نفقے کا خیال رکھیں، یعنی کھانے کا، رہنے کا، پہننے اوڑھنے کا، اور تمام جو ضروریات زندگی ہیں کہ جن کو شرعی اعتبار سے بھی جائز ہے اس کا کرنا، وہ تمام ان کے معاملات کا خیال رکھے۔ یہ مرد کا عورت پر جو ہے وہ حق ہے۔ اب رہی بات اس بات کی جو آپ نے سوال کیا کہ کیا عورتیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ معاذ اللہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے، تو میں ذرا چند آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایک رکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دیگر تہذیبوں پر غور کریں، دیگر تہذیبوں کی طرف جائیں، تو آپ بیبیلوشن سیویلائزیشن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا کہ اگر ان کے گھر کا کوئی حاکم یا کوئی مرد کوئی جرم سر انجام دیتا تھا تو اس کی سزا اس عورت کو دی جاتی تھی، یعنی معاملہ کوئی اور کر رہا ہے اور سزا دی جاتی تھی عورت کو۔ وہاں پہ جو ہے ان کا لاء تھا، ان کا قانون تھا۔ اسی طرح اگر مرد کوئی کسی کا قتل کر دیتا تھا تو اس کی ضمن میں، یعنی اس کی جو سزا دی جاتی تھی وہ عورت کو دی جاتی تھی، اور لہٰذا عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ گریک سویلائزیشن کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو الگ ہی ایک ہیڈنگ ملے گی، اور وہ ہیڈنگ یہ ہے وومینس کے حوالے سے دی روٹ آف ایوری ایول، یعنی عورتوں کو جو ہے وہ شیطان سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو تمام معاملات آپ کہیں کہ وہ بالکل تمام فسادات کی جڑ سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ کو یہ ہیڈنگ ملے گی، تو تمام فسادات کی جو جڑ تھی وہ عورتوں کو سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، آپ دیگر تہذیبوں کی طرف غور کریں، رومن سویلائزیشن کو دیکھیں آپ، تو آپ کو ملے گا کہ عورتوں کو جو ہے وہ شیطان قرار دیا جاتا تھا۔ اگر آپ ارسطو کو پڑھیں اور ارسطو کے اس پر غور کریں تو کہا وہ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ عورت انسان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ عورت جو ہے صرف مرد کی خدمت کے لیے، مرد کی عیاشی کے لیے اور مرد کو جو ہے وہ بہلانے کے لیے جو ہے وہ آئی ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ یہ حقوق جو ہے وہ کیے جاتے تھے، عورتوں کے ساتھ یہ معاملات کیے جاتے تھے۔ اسی طرح آپ عرب سویلائزیشن کا اگر مطالعہ کریں تو یہ سب پر واضح اور آیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا۔ عورتوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زمینوں میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اور جب اسلام آیا، اسلام جو ہے وہ غالب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو آپ نے وہ قوم، وہ لوگ کہ جو اپنی ماؤں کو بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے معاذ اللہ، وہ قوم کہ جو اپنی بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، وہ قوم کہ جو اپنی بیٹی کو، اپنی بہنوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے، وہ قوم کہ جو اپنی بیٹیوں کا، اپنی ماؤں کا قتل کر دیا کرتے تھے، ان کے سینوں میں ریولیوشن ایسی پیدا کی کہ وہ ان کے دل میں یہ آیا، وہ ماں کہ جس کو وہ بیچ دیا کرتے تھے، اس کے لیے ریولیوشن آپ کی اس طرح آئی، آپ نے تبدیلی اس طرح جو ہے ان میں ڈیولپ کی کہ وہ اسی ماں کے قدموں تلے جنت سمجھنے لگی، اسی بیٹی کو جو ہے وہ رحمت سمجھنے لگی، اسی بہن کو وہ رحمت سمجھنے لگی۔ تو یہ اسلام تھا، اور یہ طریق جو ہے اسلام نے ہمیں دیا، اور عورتوں کو یہ حقوق دیے ہیں۔ اگر آپ دیگر سویلائزیشن کا مطالعہ کریں، جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، یہ پوری ایک ہسٹری موجود ہے، آپ دیکھ لیں تو عورت کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا، کیا معاملات ہوئے، اور اسلام جب آیا تو اسلام نے عورت کو کیا حجت دی، کیا اسٹیٹس دیا، کیا مقام دیا، یہ آپ پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا۔ تو ہماری وہ خواتین کہ جو ان کا غلط فہمیوں کا شکار ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دین کا مطالعہ کریں، اور ان تمام سویلائزیشن جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ پوری ایک ہسٹری موجود ہے، نیٹ پر اویلیبل ہے، آپ اس کو وہاں سے اس کا مطالعہ کریں، تو آپ کے جو یہ اختلافات ہیں، آپ کے ذہن میں جو اعتراضات ہیں، یہ تمام جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، اور اسلام یقیناً ابھر کر سامنے آئے گا، اور یہ تمام معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔